میں نے گھر کی صفائی تو اچھے سے کر دی، اب میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جاتی ہوں۔ کومولکا ایسا سوچ کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگتی ہے۔ تبھی اس کی دیورانی نیلم رسوئی سے گندے پیر لے کر باہر آتی ہے، جس سے فرش گندا ہو جاتا ہے۔ کومولکا کہتی ہے، ارے گندے پیر یہاں سے وہاں لے کر کیوں گھوم رہی ہو؟ تم ابھی میں نے پورے گھر کی صفائی کی ہے اور تم نے دوبارہ سے گھر کا فرش خراب کر دیا۔ نیلم کہتی ہے، ارے جیٹھانی جی، اب میں ہوا میں اڑ کر تو نہیں جا سکتی نا، مجھے پیروں کے بل پر ہی جانا ہوگا، اور پھر آپ نے صفائی کی ہے تو میں کیا کروں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہاں وہاں ٹہل نہیں سکتی۔ کومولکا کہتی ہے، بات تو صحیح کہی ہے تم نے، یہاں وہاں ٹہل ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ گھر میں صاف کرتی ہوں نا۔ تم جیسے مجھے رسوئی میں گھسنے نہیں دیتی، ویسے ہی اب میں تمہیں یہاں سے وہاں گھر کے اندر گھومنے نہیں دوں گی۔ نیلم کہتی ہے، آپ کا اس گھر کے اوپر جتنا حق ہے اتنا ہی میرا بھی ہے۔ بھولو مت، اس گھر کو میرا پتی چلاتا ہے، نہ کہ تمہارا نٹھلا پتی۔ تمہارا بے روز کا پتی بس یہاں سے وہاں کام ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے، لیکن آج تک اسے کوئی نوکری نہیں ملی۔ نیلم کہتی ہے، میرے پتی کے بارے میں بولنے کا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو کہنا ہے مجھے کہہ دیجیے، میرے پتی کے بارے میں ایک شبد نہیں سنوں گی۔ کومولکا اور نیلم دونوں کی آواز سن کر ان کی ساس للیتا فوراً اپنے کمرے سے باہر آتی ہے اور چلا کر کہتی ہے، ہے بھگوان، تم دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، تم دونوں یہاں حصے گھر کا کام بانٹ رکھا ہے اور اب کیا کرنا چاہتی ہو؟ تم روزانہ رسوئی اور گھر کے پیچھے لڑائی کرتی رہتی ہو۔ تم دونوں کو آئے ہوئے اس گھر کے اندر ابھی کچھ زیادہ سمے بھی نہیں ہوا ہے اور لڑ ایسے رہی ہو کہ برسوں سے رہ رہی ہو۔ کومولکا کہتی ہے، ماں جی، آپ ہمیشہ مجھے ہی بولتے ہو، اپنی چھوٹی بہو کو کچھ نہیں بولتی ہو۔ للیتا کہتی ہے، میں صرف تجھے ہی نہیں بول رہی ہوں، تم دونوں کو ہی بول رہی ہوں۔ نیلم کہتی ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے ماں جی، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، جیٹھانی جی کو سمجھا دیجیے کہ میری رسوئی کے اندر ایک قدم بھی نہ رکھیں۔ نیلم ایسا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ کومولکا کہتی ہے، دیکھ رہی ہو ماں کہ چھوٹی ہونے کے بعد بھی کتنے تیور ہیں، اس کے تیور تو تم دونوں میں سے کسی کے بھی کم نہیں ہیں۔ بڑی بہو، اب تم بھی اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ للیتا اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے تو کومولکا بھی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، لیکن شام کو کومولکا کو میگی کھانے کا بہت من کرتا ہے۔ کومولکا کہتی ہے، بہت زوروں سے بھوک لگ رہی ہے، کچن میں جا کر تھوڑی سی میگی بنا آتی ہوں۔ کومولکا رسوئی کے دروازے کے پاس ہی آتی ہے کہ تبھی نیلم اسے روک دیتی ہے، کہتی ہے، ارے ارے کہاں جا رہی ہو؟ رسوئی کے اندر کتنی بار منع کیا ہے جیٹھانی جی، یہ رسوئی میری ہے اور اس رسوئی میں آپ کو آنے جانے کا کوئی ادھکار نہیں ہے۔ نیلم اس طرح رسوئی پر رعب جما کر دکھاتی ہے، مجھے تمہاری یہی عادت بالکل بھی پسند نہیں، اب تم رسوئی سے باہر آ کر دکھانا، میں تمہیں باہر آنے ہی نہیں دوں گی۔ کومولکا ایسا کہہ کر لیونگ ایریا میں ہی بیٹھ جاتی ہے، جس کے بعد نیلم اپنی میگی بنا کر لیونگ ایریا میں ہی آتی ہے اور ٹی وی آن کرتی ہے۔ کومولکا کہتی ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ٹی وی دیکھنے کی؟ ٹی وی میرا ہے اور میں ہی دیکھوں گی۔ نیلم کہتی ہے، یہ ٹی وی تمہارا ہی نہیں ہے، میرا بھی ہے۔ کومولکا ٹی وی کا سوئچ آف کر دیتی ہے، دونوں ہی چوہے بلی کی طرح لڑنے لگتے ہیں۔ پھر سے اپنی چھوٹی اور بڑی بہو کو لڑتے ہوئے دیکھ للیتا کو بہت زیادہ دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت جب ان کے دونوں بیٹے واپس آتے ہیں، انہیں آئے 1 منٹ بھی نہیں ہوتے کہ للیتا گھر کے اندر ہی پنچایت لے کر بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے اس بات کا آج حل کرنا ہی ہوگا، آج تو پنچایت ہو کر ہی رہے گی۔ چھوٹی بہو، تمہیں اپنی جیٹھانی کا رسوئی کے اندر آنا بالکل بھی پسند نہیں ہے نا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد
تم اور تمہارا پتی رسوئی میں ہی رہیں گے۔ یہ سن کر نیلم اور کرن دونوں ہی حیران ہو جاتے ہیں۔ تبھی کرن کہتا ہے، ارے ماں، ان سب میں آپ مجھے کیوں پیس رہی ہو؟ للیتا کہتی ہے، ارے تو چپ ہی ہو جا۔ وہ کہاوت تو سنی ہی ہوگی، گیہوں کے ساتھ گن بھی پیستا ہے۔ تیرا بھی وہی حال ہے اور تیرے بھائی کا بھی۔ للیتا کے ایسا کہنے پر کرن ایک دم چپ ہو جاتا ہے، جس کے بعد للیتا اپنی بڑی بہو سے کہتی ہے، بڑی بہو، تمہیں چھوٹی بہو کا گھر کے اندر یہاں وہاں ڈلنا پسند نہیں ہے اور اس کے گھر کے سامانوں کو ہاتھ لگانا بھی نہیں پسند ہے نا، کیونکہ یہ سب تمہارے پتی کی کمائی سے آیا ہے۔ اس لیے آج کے بعد تم کمرے میں ہی رہو گی، تم لیونگ ایریا میں ہی رہو گی، وہیں پر سو گی، کھانا پانی تمہارا وہیں ہوگا اور تمہارا پتی۔ للیتا اس طرح دیورانی کے حصے میں رسوئی کر دیتی ہے اور جیٹھانی کے حصے میں گھر کر دیتی ہے۔ دونوں بہو اپنی ساس کی بات مان لیتی ہیں، جس کے بعد نیلم اپنے پتی کرن کے ساتھ رسوئی میں ہی بستر لگا کر سوتی ہے تو کمولیکا لیونگ ایریا میں اپنے پتی کے ساتھ رہنے لگتی ہے، لیکن وہاں رات کو اسے بہت مچھر کاٹتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، آپ یہاں بہت گرمی لگ رہی ہے۔ گرمی کے ساتھ ساتھ یہاں پر مچھروں نے میرا جینا دشوار کر دیا ہے۔ ذرا سی آنکھ لگتی نہیں کہ مچھر آ کر کاٹ جاتا ہے۔ ہے بھگوان، یہ لیونگ ایریا میں کیسے رہوں گی؟ اس کا پتی کہتا ہے، یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے، اب بھگتو اور مجھے سونے دو۔ کمولیکا کو رات بھر نیند نہیں آتی، جس کی وجہ سے اس کا موڈ اور خراب ہو جاتا ہے۔ پتی تو تیار ہو کر آفس چلا جاتا ہے، پر بیچاری کمولیکا پورا دن چڑچڑا رہتی ہے۔ اس دن کمولیکا نے اپنے پتی سے باہر سے کھانا منگوایا تھا تو وہیں نیلم صرف اپنی ساس اور اپنے پتی کا کھانا بنا کر کھا کر اپنے پتی کے ساتھ رسوئی میں ہی سوتی ہے۔ اسے بھی وہاں بہت مچھر کاٹتے ہیں۔ ایسے ہی کمولیکا باہر لیونگ ایریا میں سوتی ہے اور دونوں پتی پتنی باہر سے ہی منگایا ہوا 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہیں کچن میں نیلم اپنے پتی کے ساتھ رہتی ہے اور دونوں کی ہی اپنی جگہ پر پریشانی ہو رہی تھی۔ ایک رات کو پھر نیلم پریشان ہو کر کہتی ہے، ہے بھگوان، مجھ سے سویا نہیں جا رہا، اب میں کیا کروں؟ بار بار مچھر آ رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں۔ کرن جی، آپ تو گھوڑے بیچ کر سو رہے ہو۔ کرن تو نیند کا دکھیارا تھا، وہ چپ چاپ سو جاتا ہے۔ کمولیکا کو غصہ ہو کر کہتا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے مجھے یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اگر تم اتنا بحث بازی نہ کرتی نیلم کے ساتھ تو شاید ایسا نہیں ہوتا۔ اب روز انہیں لیونگ ایریا اور رسوئی کے اندر ہی سونا پڑتا، جس سے انہیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ادھر اب ان کے پاس پرویز بھی نہیں بچی تھی۔ کبھی ماں جی اپنے کمرے سے باہر آ جاتی تو کبھی کوئی۔ ہم دونوں ایک ساتھ تو سو بھی نہیں سکتے۔ ادھر نیلم اپنے پتی سے کہتی ہے، ارے یار، کتنی مہک ہو رہی ہے کچن میں مسالے کی، مجھ سے تو سویا ہی نہیں جا رہا۔ اوپر سے یہ کچن اتنا چھوٹا ہے کہ آرام سے سویا بھی نہیں جا رہا ہے۔ تمہیں مسالے کی مہک اور کچن کے چھوٹے ہونے کی شکایت ہو رہی ہے۔ ابھی بھابھی سے لڑتے وقت تم کو یہ سب یاد نہیں آیا کہ تمہارے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ اپنے اپنے پتیوں کی ایسی باتیں سن کر نیلم اور کمولیکا دونوں اس رات اپنی غلطیوں پر پچھتا رہی تھی۔ اگلے دن سویرا ہوتے ہی دونوں پتیوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ باہر کا کھانا کھانے سے اجول کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور مچھروں کے کاٹنے سے کرن کو ڈینگو ہو جاتا ہے۔ اس کے چلتے دیورانی جیٹھانی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ جیٹھانی جی، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے بیکار میں ہی آپ سے یہ ضد کری کہ آپ رسوئی میں نہیں آؤ گی، کیونکہ سب کو میرے ہاتھوں کا کھانا پسند ہے۔ دیورانی جی، مجھے بھی معاف کر دو، میں نے بھی تمہارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے، تمہیں گھر کے اندر یہاں وہاں گھومنے نہیں دیا۔ اس طرح دونوں اپنے ایک دوسرے سے معافی مانگتی ہیں اور اس کے بعد اپنی ساس سے
اس نیم کو ہٹانے کے لیے کہہ دیتی ہیں تو ساس کہتی ہے کہ نہ بابا نہ، میں کیسے مان لوں کہ تم دونوں رسوئی اور گھر کے لیے نہیں لڑو گی۔ وہ کہتی نہیں ماں جی، ہم دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہم آپ کے سامنے ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں۔ جیٹھانی جی مجھے معاف کر دیجیے۔ نہیں دیورانی جی، یہ ساری غلطی میری ہے، مجھے معاف کر دو۔ اس کی ساس کہتی ارے واہ، دونوں کچھ راتوں میں اتنا سدھر گئیں، چلو اب تم دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو ہی گیا ہے تو میں بھی معاف کر دیتی ہوں۔ اب سے تم دونوں بہنوں کی طرح رہو، کچن میں دونوں ساتھ میں کام کرو، گھر میں دونوں گھومو، لیکن آئندہ اگر دوبارہ سے تم دونوں لڑی تو یہ نیم دوبارہ سے لگا دوں گی۔ وہ کہتی نہیں ماں جی، ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اپنی بہو کو اپنی غلطی کا احساس ہوتے دیکھ کر ساس بھی مسکرا دیتی ہے اور پھر اس دن کے بعد سے دیورانی جیٹھانی دونوں مل کر گھر کو سنبھالتی ہیں۔